ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون البحر فقد أوجبوا وفي رواية وأول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم رواه البخاری و كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے واجب الاحترام سننے والوں دیکھنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کے سامنے بہت ہی اہم بات ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے حدیث قسطنطیہ کی تشریح۔ عزیز دوستو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم سپاہ سالار تھے، عظیم مدبر، عظیم سیاستدان تھے، علماً اور عملاً دونوں طرح بہت زیادہ مضبوط تھے، اور کثیر صحابہ کرام نے حضرت یزید رحمہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت فرمایا تھا۔ کثیر صحابہ کرام، اور ان کی بہت ساری خوبیاں ہیں۔ سب سے بڑی خوبی اور خصلت وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے ان کے لیے مغفرت کا۔ میں نے جو آپ کے سامنے حدیث بیان کی اس کو کہتے ہیں حدیث قسطنطیہ۔ پہلی روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا، کہ میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گی ان کے لیے مغفرت واجب ہے۔ اور دوسری روایت ہے وَأَوَّلُ جَيْشٍ مِّنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ، کہ میری امت کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوگا ان کی مغفرت مقدر ہو چکی ہے۔ اب اس حدیث کے شان ورود یہ ہے کہ سیدنا ام حرام بنت ملحان جو عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے، وہ فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے گھر تشریف لائے، آپ نے کھانا تناول فرمایا، اس کے بعد تکیے پر سر رکھ کر قیلولہ کے غرض سے سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد اٹھے تو ہنسنے لگے۔ میں نے ہنسنے کی وجہ پوچھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، پھر اٹھے ہنسنے لگے۔ میں نے وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پہلی مرتبہ میں ہنسا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میری امت کے شاہ سوار جہاد کے غرض سے جا رہا ہے، بحری سفر کر رہے دریا میں، جیسے کہ بادشاہ تختوں پر بیٹھے ہیں۔ ام حرام فرماتی ہے کہ پہلی مرتبہ جب آپ ہنسے تو آپ نے یہ حدیث بیان کی، پھر جب آپ سو گئے پھر دوبارہ اٹھے ہنستے ہوئے تو پھر میں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ایسے فوجیوں کو جو قسطنطنیہ کے قلعوں پر حملہ آور ہوں گے اور ان سب کے لیے مغفرت مقدر ہو چکی ہے۔ میں نے سوال کیا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں ان میں شریک ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ پہلی لشکر میں ہیں۔ مؤرخین نے لکھا ہے کہ جو پہلا لشکر تھا یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں ہوا، اور ان کی کمان کر رہے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، اور اس میں ام حرام بنت ملحان وہ بھی شریک تھی، وہ سواری سے گر کر شہید ہو گئی۔ اور جو دوسرا لشکر تھا وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں انہوں نے قسطنطنیہ پر حملہ فرمایا، اور ان کے ساتھ کثیر تعداد میں صحابہ کرام بھی شریک تھے، اور اس وقت اس لشکر کی کمان جو تھے وہ امیر یزید رحمہ اللہ کے ہاتھ میں تھا۔ اور علامہ محمود بن العینی حنفی رحمہ اللہ نے عمدۃ القاری میں جو شرح صحیح البخاری ہے اس میں لکھا ہے کہ ان ابنہ یزید بن معاویہ غزا بلاد الروم حتی بلغ قسطنطنیہ ومعه
جماعة من سادات الصحابة منهم ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وأبو أيوب الأنصاري، وكانت وفاة أبي أيوب الأنصاري هناك قریب من سور قسطنطیہ وقبر هناك۔ آپ نے فرمایا، علامہ عینی رحمہ اللہ نے جو حنفی ہے، فرمایا کہ حضرت یزید رحمہ اللہ نے بلاد روم میں غزا فرمایا، یہاں تک کہ قسطنطیہ پہنچ گئے، اور آپ کے ساتھ کثیر تعداد میں صحابہ کرام تھے، ان میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبر بھی وہاں پر قسطنطیہ میں ہے۔ قسطنطیہ آج کل ترک کا دارالخلافہ ہے، جس کو استنبول کہا جاتا ہے، وہاں پر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبر بھی ہے، کہ شہر کے جو فیصل ہے اس کو توڑ کر آپ نے وہاں پر ان کا قبر بنایا، تو وہاں کے لوگوں نے دھمکی دی کہ ہم ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے لاش کو نکال کر ان کی بھی حرمتی کریں گے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت یزید رحمہ اللہ، انہوں نے ایک عجیب خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس وقت، یا اہل قسطنطیہ هذا رجل من اکابر اصحاب محمد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قسطنطیہ والو، یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کبار صحابہ میں سے ہے۔ وقد دفننا حیث ترون، تم دیکھتے ہو ہم نے ان کو شہر کے فیصل میں ان کو دفن کیا، واللہ ان تعرضتم له، اگر تم نے ان کی بھی حرمتی کی، لأہدم کل کنیسہ فی ارض الاسلام، اسلامی مملکتوں میں جتنے بھی کنیسائیں ہیں عیسائیوں کا، ہم سب کو گرا دیں گے، اور ولا یضرب القانوس ارض العرب ابدا، اور کبھی بھی عرب کے سرزمین میں قانوس نہیں بچے گی۔ آپ نے جب یہ خطبہ ارشاد فرمایا تو اس وجہ سے ان پر رعب جم گیا، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے قبر کی انہوں نے بھی حرمتیں کی۔ تو ایسی شخصیت کے بارے میں کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جماعت میں جو لوگ شریک ہوں گے اس میں تخصیص نہیں ہے، اور اس وقت امیر جیش امیر یزید رحمہ اللہ تھے، ان کے لیے مغفرت مقدر ہو چکی ہے، تب ان پر لان تان کرنا، ان پر تان و تشنیع کرنا یہ بالکل ناجائز ہے۔ تمام محدثین نے، تمام شرح نے اس حدیث قسطنطیہ کے نیچے لکھا ہے کہ اس لشکر کی سپہ سالاری اور کمان کر رہے تھے امیر یزید رحمہ اللہ۔ یہاں تک تو مختصر سی تشریح ہو گئی ہے۔ سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا نشان دبائیے تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ کو ملتے رہے اور آپ ہمارے ساتھ رہیے۔